جی یہ سیالکوٹ سے ہم ایک سوال موصول ہوا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں نماز کے لیے تیمم کرنے کا حکم بیان کر دیجئے۔ نمبر 2 کہ موزوں کے اوپر مسح کر لیا جائے تو اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کر دیں۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں، بعض منع کرتے ہیں، تو ہم کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ کشمکش کا شکار رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اجتہاد ہے، تحقیق ہے، ہر عالم کی قول سامنے آتا ہے۔ آپ جس پر اعتماد آپ کا جاتا ہے، جس عالم پر جس کی تحقیق زیادہ اچھی لگتی ہے، بیٹا اس کو فالو کر لیں، اس میں کشمکش کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں بات اصل میں کیا ہے۔ نمبر 1 تو ذہن میں رکھیے گا، اگر سخت سردی ہو، اس سخت سردی کے اندر اندیشہ ہو کہ آپ نہائیں گے ٹھنڈے پانی سے یا ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، بیمار ہونے کا سخت اندیشہ ہو، یا طبیعت ایسی ہو، انسان کو معلوم ہوتا ہے کبھی اپنی طبیعت کا کہ ایسی صورت میں بیمار ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں، لائف کا ایک تجربہ ہوتا ہے، گرم کرنے کی سہولت نہ ہو، جیسے آج کل گیس کی شارٹیج ویسی چل رہی ہے پورے ملک کے اندر، تو گیس ہے نہیں، پانی گرم کرنے کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جہاں اندیشہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما گئے لا ضرر ولا ضرار، ہمارے دین میں ضرر نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام رخصت فرما گئے۔ اس کے علاوہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا، یاد رکھیے گا، ایک صحابی تھے، سفر میں چلے گئے، ان کو نہانے کی حاجت تھی، سخت سردی تھی، نہیں نہایا، انہوں نے کہا میں نہاؤں گا مر جاؤں گا اتنی سخت سردی کے اندر، بیمار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے تیمم کیا، نماز کا ٹائم تھا، لوگوں نے امام بھی بنا دیا، انہوں نے نماز بھی پڑھا دی۔ اچھا واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، فرمایا کہ تو نے غسل بھی نہیں کیا اور نماز پڑھا دی، کیوں؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مار ہی نہ دو، تو مجھے اندیشہ تھا اتنی سخت سردی ہے، میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب اس استدلال کو دیکھا، یہ جو انہوں نے قرآن سننے سے ایک فہم لی، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرانے لگ گئے، کوئی ان کو نہیں کہا آپ نے غلط کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، سخت سردی ہو، اس صورت کے اندر آپ کی اگر طبیعت ایسی ہو کہ بیمار ہونے کا سخت اندیشہ ہو، پانی گرم کرنے کی سہولت نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھیں آپ۔ اچھا اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار جگہ، اگر مثال کے طور پر جیسے کچھ علاقے ہیں، جیسے سیالکوٹ کی آپ نے بات کی، تو سیالکوٹ سے جو سوال آیا ہمیں، وہاں برف تو نہیں پڑتی ہے، تو کئی جگہوں پہ برف بھی پڑتی ہے، وہاں بھی لوگ وضو کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ بہانے بھی بناتے ہوں گے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے، جیسے ہم کراچی والے ہیں، یہاں سردی زیادہ ہوتی نہیں، تو ہم یہاں سے اگر پنجاب بھی چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، لاہور چلے جائیں یا دیگر پنجاب کے شہر، ہمیں وہ سردی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں والوں کے لیے وہ عادی ہوں گے، لہٰذا وہاں والے جب آگے کہیں چلے جائیں برفانی علاقوں کے اندر، ان کو وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ہر انسان کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی طبیعت الگ ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی سی ٹھنڈ بھی ان کو ضرر دیتی ہے، تو ہر انسان کے لیے حکم ایک جیسا نہیں ہو سکتا، الگ ہوگا۔ ہم یہ نہیں بیان کر سکتے اتنے ٹمپریچر کے اندر سارے شہر والے تیمم کریں تو حرام ہے، بالکل نہیں، ہر انسان کی الگ طبیعت ہے، جو محسوس کرتا ہے اس کا تجربہ ہو زندگی کا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے یا غسل کرے گا، بیمار ہو جائے گا، ہونے کا سخت اندیشہ ہو، یا اس کی زندگی میں ایک سا تجربہ رہا ہو، بالکل رعایت ہمارے دین نے دی، وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اب دوسری بات آ گئی کہ موزوں پر مسح کرنا، جیسے فقط آپ نے ساکس وغیرہ پہنے، اس میں یقیناً ہمارے اہل علم کے 2 موقف ضرور رہے ہیں، میں دونوں کی مختصراً آپ کو ایک استدلال بیان کر دیتا ہوں۔ فقہ حنفی کا موقف یہ ہے کہ خفین کے اوپر مسح جائز ہے، شوز پر مسح جائز ہے، جو پتلے ساکس ہوتے ہیں اس پر مسح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، جتنی حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں وہ خفین کی ہیں، خفین شوز کو کہا جاتا ہے، جس کو پہن کے ایزیلی انسان روڈوں پر چلتا ہے۔ پتلے ساکس، اس کی حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بعض صحابہ اکرام کا یہ عمل ضرور آیا ہے، لیکن حجت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل ہوا کرتا ہے، صحابہ کا اجتہاد وہ حجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان کے اجتہاد کی طرف دل مائل ہوتا ہے، مضبوط لگتا ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا ایسا ضرور ہے، فقہ حنفی کے اندر بھی امام ابو یوسف ہے، جورب پر مسح کی اجازت دیتے تھے، یعنی ساکس پر، دیگر بھی کئی علماء ہیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ہیں، اگر انہوں نے یہ فہم لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے کہ خفین پر بھی مسح کیا اور صحابہ نے جورب پر بھی مسح کیا، ساکس، پتلے ساکس پر بھی مسح کیا، اس کے بعد ہم صحابہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان کی فہم پر ہم عمل کر لیں، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟
لہذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں بیٹا، یہ ایک حسن ہے ہمارے دین کا ایک حسن ہے۔ اس کے اندر جو بات مضبوط اچھی ہو اس پر عمل کیا جاتا ہے، امت میں تفریقہ پیدا نہیں کیا جاتا کہ ایک شخص ہے پیچھے وہ روایتیں رکھتا ہے صحابہ کرام کی، انہوں نے جورب پر مسح کی اور میں لڑنے لگ جاؤں کہ نہیں چونکہ یہ میرے مسلک میرے مذہب کے نزدیک جائز نہیں تو حرام ہے۔ اتنی شدت کرنے سے فرقہ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعد میں بھی صحابہ کرام وضو سے لے کر، یاد رکھیے گا، وضو سے لے کر ہر چیپٹر کے اندر صحابہ کبھی متفق مسائل میں نہیں ہوتے، اختلاف تھا اجتہادات کے اندر۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا سمندر کے پانی سے وضو کو جائز ہی نہیں کہتا تھا، ایک گروہ تھا جائز کہتا تھا۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا وہ روزے کے اندر برف کھا لو کہتے تھا، روزہ نہیں ٹوٹتا، صحیح سند کے ساتھ یہ معاملات، وہ برف کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کا استدلال تھا، تحقیق تھی۔ دیگر صحابہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا تھا روزہ، یہ روزے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اختلاف اور اجتہاد، یہ تحقیق ہمارے دین نے ہمارے ذہنوں کو جامد نہیں کیا، چلایا ہے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، نتائج نکالتے ہیں قرآن سنت سے۔ یہ حسن ہے ہمارے دین کا، اس میں سختی نہیں برتنی چاہیے کہ میرا یہ موقف ہے وہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں۔ باقی سب بھی قرآن سنت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن سنت سے ہی استدلالات نکالتے ہیں۔ لہذا موضوع پر مسح کرنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا پیدا کی جائے۔ بالکل جو عوام کر رہی ہے موضوع پر مسح، آرام سے کریں، تسلی سے کریں، نمازیں پڑھیں، کوئی ان پر وبال نہیں ہے، پیچھے بڑی مضبوط دلیل ہے۔ ہاں استدلال کے اندر اگر آپ کا رجحان اس جانب جاتا ہے کہ موضوع پر مسح یہ اخبار احاد ہے، خفین کی جو احادیث ہیں شوز پر مسح کرنے کی وہ مشہور ہے، لہذا مشہور حدیثوں سے آپ استدلال کر رہے ہیں، اور خبر واحد کو شہرت کے یا قرآنی نص کے خلاف سمجھتے ہوئے معمول بھی آپ معمول نہیں ہے، وہ آپ کے نزدیک استدلال، آپ کا استدلال ہے، سر آنکھوں پر ترجیح دے سکتے ہیں۔ افتراق، نفرت، غلط، گناہگار کہنا، ان فتووں کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ بھی سخت سردی میں موضوع پر مسح کر رہے ہیں، ایک دن ایک رات کے لیے، مقیم جو ہے ان کو ایک دن ایک رات کے لیے اجازت ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ طریقہ یہ کہ آپ نے ایک دفعہ پورا وضو کرنا ہے، پیر بھی دھو لینے، اس کے بعد آپ ساکس پہن لیں۔ اچھا، اب جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا، آپ اگلا وضو کریں تو اس کے اندر آپ ہاتھوں کو دھوئیں، چہرہ دھوئیں، مسح کریں اور پیر کے اوپر بھی مسح کر لیں، بس ایک دن اور ایک رات۔ اس کے بعد آپ پھر موزے اتاریں گے، اپنے پیروں کو پھر اگلے وضو کے لیے دھوئیں گے، پھر آپ ساکس پہن لیں، اس کے بعد پھر ایک دن ایک رات آپ مسح کرتے چلے جائیں۔ یہ اجازت ہمارے دین نے دی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے والا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔